बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इमरान रियाज के साथ जो जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है, कल रात से हम मुसलसल उनके केस को कवर कर रहे हैं। कल जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो मेरा जो दूसरा साथी था शिरीन ज़ादा, वो उनके हमरा ही था, क्योंकि इमरान सवात में थे और सवात से वो इस्लामाबाद आ रहे थे ताकि वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके ऑलरेडी कुछ कबल ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के केसेस थे, तो उसमें वो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज उनका पेश होना था। और उसमें ये था कि वो जब खैबर पख्तूनख्वा से निकले, यहाँ मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद इंटरचेंज जैसे पहुँच गए, वहाँ पे इंटरचेंज में ही उनके इंतज़ार में काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले थे, वो खड़े थे। और चूँकि ऑलरेडी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके थे कि वो सवात से निकल गए हैं, आ रहे हैं, तो उनको इस्लामाबाद पहुंचते ही वहाँ पे पंजाब की पुलिस खड़े थे और उन्होंने वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया। वो सारे वीडियो और चीज़ें कल रात को हमने शेयर की थी, आप लोगों ने भी उसको देखा था। उनकी गिरफ़्तारी के लिए 15 थानों के जो बुलाए गए थे, बहुत बड़ी नफरी थी, पता नहीं कितने सैकड़ों के तादाद में पुलिस आए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को बुलाया गया था। जैसा कि इमरान एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है और उनके साथ सपोर्ट में सैकड़ों के तादाद में मिलिटेंट्स हैं जो उनके पुष्ट पे आ रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा असलहा है जो वहाँ पे पुलिस और फौज और सब लोगों का मुकाबला करेंगे। इस किस्म की तैयारियां की गई थी और इस किस्म के तैयारियों के साथ उनको गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया गया था। बहुत ज़्यादा अफसोस से ये सारी चीज़ें कहने पड़ रही है कि कल से, आज आप लोगों ने उनका वकील भी सुना, उनके वकील ने भी उनको बता दिया कि कल शाम के बाद, मतलब जब से उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको पहले गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घुमाता फिराता रहा, फिर अटक सिटी के अंदर पहुंचा दिया। उसी वक्त से लेकर आज अदालती कार्रवाई तक न उनको पानी दी गई, न उनको खाना दिया गया, न उनको सुबह का नाश्ता दिया गया। उनके वकील से आप लोगों ने सुना, न उनको कपड़े चेंज करने दिए गए। उनके शक्ल से लग रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके शक्ल से लग रहा था कि रात को उस पर कितना तशद्दुद हुआ है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग सहाफ़त कर रहे हैं और जो हम यहाँ पे अपने मुल्क और कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे हम अपने इदारों के पुष्प पे खड़े होकर हर वक्त हर मुश्किल लम्हे में हम उनका साथ देते रहे हैं, उसका जज़ा हमें इसी सूरत में मिलेगा। ये वही इमरान है जो वज़ीरिस्तान और गवादर से लेकर सियाचिन तक अपने फौज के मोहब्बत में उनका एक बेहतरीन इमेज बुलंद करने, आवाम के सामने उनके जो कुर्बानियाँ हैं वो लाने के लिए उसने अपने आप पे सख्तियाँ बर्दाश्त की। मेरे जैसे लोग सियाचिन के उन बुलंदोबाला पहाड़ों पर और उन ग्लेशियर्स पे हमने टाइम गुजारा है। मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सियाचिन के तमाम जो हाई पोजीशंस हैं वहाँ पे जाने और वहाँ पे टाइम गुजारने का मुझे एजाज़ हासिल है। हमने ये सारी चीज़ें अपने इदारों के मोहब्बत में की है, अपने कौम के मोहब्बत में की है, अपने मुल्क के मोहब्बत में की है, और आज हम लोगों को उसके तने दिए जा रहे हैं। इमरान रियाज का कसूर क्या है? उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है कि उनके ख़िलाफ़ 20 FIRs आप लोगों ने दर्ज कर दी। मुस्लिम लीग के गुंडागर्दों ने पूरे पंजाब के अंदर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दिए हैं। वो गुंडागर्द आज उन पे पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अदालत के अंदर उनको हल्फिया बयान जमा कराना पड़ रहा है कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मुखलिस हूँ। इमरान रियाज ये हल्फिया बयान वहाँ पे जमा करवा रहे हैं। वही बंदा जिसने सारी उम्र पाकिस्तान के मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान किया, आज उनको अदालत के सामने हल्फन ये कहना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ। क्या हम सोच सकते हैं कि हम पाकिस्तान से बेवफाई करेंगे?
کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو کبھی آگے بڑھائیں گے؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے؟ کیا ہمارے اوپر اس قسم کے الزامات ہمارے دلوں کو زخم نہیں دیں گے، ہمیں دکھ نہیں دیں گے؟ ہمارے دل آج درد نہیں کریں گے کہ اس قسم کے الزامات ہمارے خلاف لگائے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج کے خلاف ہیں اور ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ میری جان لے لے اس سے پہلے کہ کبھی میرے ذہن، میرے وہم، میرے گمان میں آ جائے کہ میرے ہاتھ اور میرے قلم اور میرے زبان سے پاکستان کو نقصان پہنچے، یا عمران کے وہم اور گمان میں کبھی یہ بات آ جائے۔ کیا آج ہمیں ان ساری چیزوں کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں آج یہ تنی دیے جا رہی ہے کہ آپ پاکستانی فوج کے سپورٹر تھے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے مسلم لیگ نون والی یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عمران ریاض کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کا سپورٹر تھا، اسی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کوئی ہے جو ان سارے باتوں کا جواب دے سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان اداروں سے بار بار پوچھا جائے گا، اور ان کو اب ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا کہ آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے جو ہمیشہ ان کے پشت پہ کڑے رہے، جو ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے، جو ہمیشہ ان کی آواز بن کر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچتے رہے۔ آج کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اس قسم ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا آج ہوا کہ ان کو ایک گلاس کا پانی نہیں دیا جا رہا؟ کیا ہوا کہ ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا؟ ان کو ڈریس چینج کرنے نہیں دیا جا رہا؟ کیا ہوا کہ ان کے گرفتاری کے لیے 15 تھانوں کی پولیس لائے گئے؟ کیا ہوا کہ ان کو رات کی تاریکی میں گرفتار کر کے ایک سنسان حوالات کے اندر ڈال دیا جاتا ہے؟ ان کے پنکھے بند کیے جاتے ہیں، ان کو گرمی کے اندر اذیت دیے جاتے ہیں۔ کیا قصور کیا ہے ان کا؟ کون سا ایسا بڑا جرم اس نے کیا کہ یہ ساری چیزیں، اس قسم کی اذیتیں ان کو دی جا رہی ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، امریکن مداخلت کے خلاف بات کر رہے ہیں، امریکن غلامی نامنظور والی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ جرم ہے؟ پاکستان کے حصول کے لیے جو ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی، اور اس کے لیے جتنے ہمارے بڑوں نے صعوبتیں برداشت کی، وہ تو اسی وجہ سے وہ ساری چیزیں برداشت ہوئی تھی کہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ پاکستان کے اندر آزاد زندگی گزارے، وہ ہندوستان کی طرح زندگی نہ گزارے جہاں کہ آج ہندو جس طرح کے ظلم اور بربریت مسلمانوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور جس اذیت اور جن مشکلات کا مسلمان وہاں پہ سامنا کر رہے ہیں، اس سے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی، اس کا صلہ یہی ملے گا ہمیں پاکستان کے اندر۔ یہی سلسلہ ہے کہ ان کا کیس وہاں پہ جب عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اسلام آباد کے حدود سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، آپ لاہور ہائی کورٹ جائے۔ اٹک کی عدالت میں آج سارا دن وہاں پہ ان کا وکیل دلائل دیتے رہے، اور آخر میں ان کو بتایا گیا کہ آپ راولپنڈی چلے جائے اور رات 10 بجے سے پہلے وہاں پہ دوسری عدالت میں پیش ہو جائے۔ یہ آخر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کیوں صحافیوں کو اس حد تک مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے؟ اب آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے ایسا کون سا جرم کیا کہ ہمارے ساتھیوں کو اتنے بدترین ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے باہر دنیا چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اپنے ملک کی ہی خدمت کریں، اور ان سارے خدمات کا ہمیں یہی صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی لالچ نہیں کی، ہم نے ہمیشہ محنت کی ہے، اور اپنے آپ لوگ مطلب جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں، آپ اصل میں ہمارا اثاثہ ہے۔ آپ لوگ ہمیں انکریج
کرتے ہیں, آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی سپورٹ اور محبت کی وجہ سے ہم محنت کر کے اپنا رزق کماتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے کماتے ہیں. کبھی حرام راستے سے ہم نے کبھی پیسہ نہیں بنایا. اللہ کا شکر ہے, اتنا عرصہ ہوا کہ اس نے تقریباً 2006 میں جرنلزم شروع کیا, میں نے ان سے پہلے شروع کیا, اور ان 20 سالوں میں ایک سنگل روپے, 1 روپے زیادہ ہے یا کم از کم میں اپنے دل کے اندر مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی پوری کیریئر کے اندر 1 روپے ناجائز طریقے سے نہیں کمایا. سنگل روپے نہ میں نے اپنے گھر لے کے آیا, نہ میں نے اپنے آپ پہ خرچ کیا, نہ اپنے فیملی پہ خرچ کیا. ہم نے ہمیشہ صرف عزت کمایا ہے, اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے قوم اور ملک کی خدمت کرے, لیکن کبھی کسی بندے کے ناجائز پیسے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, نہ کبھی کسی کو بلیک میل کیا, نہ کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بلیک میلنگ کیا چیز ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ساری صورتحال آپ دیکھ لی, اس حد تک ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ مطلب اس حد تک ہم پہنچ گئی. لیکن آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ آج عمران خان جیت گئی, کیونکہ جس انداز سے پاکستانی لوگوں نے ان کو محبت دی ہے, میں پوری پاکستانی قوم کا جو پاکستان کے اندر ہے, جو بیرونی دنیا میں ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جتنی محبت دی ہے, آپ یقین کریے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دل جیت لیے ہیں. میں اپنے طرف سے, اپنے عمران کی طرف سے, اور ان کے سارے دوستوں کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس محبت اور جس دلیری سے ہم سب کا ساتھ دیا, اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں انکریج کیا, جس طریقے سے سپورٹ آپ لوگوں نے دی, بس یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ اس سے اور زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بس وہی چیز ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, وہی محبت ہمیں مل رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. ہم آپ لوگوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور عمران کی طرف سے, ان کے فیملی کی طرف سے, اپنی طرف سے, اپنے سارے جرنلسٹ بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ ہمارے پشت پہ کڑے رہیں گے, اور ہم بھی آپ لوگوں کے حقوق کے لیے اپنا جد و جہد اور جو جنگ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.